بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین کرام، ہم اپنے معاشرے میں موجود رویوں پر بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں موجود رویے جو ہیں وہ مثبت ہو یا منفی ہو، انفارمیشن کا فلو مثبت ہو یا منفی ہو، آپ کس طریقے سے اپنے معاشرے میں موجود ان رویوں سے، منفی رویوں سے بچ کر مثبت رویوں کی طرف چل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے معاشرے کو بلٹ اپ کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں میرے ساتھ تیسر احمد راجہ صاحب ہی موجود ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جب یہ ہمیں کراچی میں مل گئے ہیں تو ہم ان سے جتنا انفارمیشن، جتنا نالج ہم ان سے لے سکیں۔ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا انفارمیشن اور نالج کو ہم نے تھوڑا سا سیگریگیٹ کر کے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں سے ایک آئیڈیا جو ہے، کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے کہ انفارمیشن از سم تھنگ ایلس اینڈ نالج از سم تھنگ ایلس۔ تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کلب کر سکیں، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اپنے ہی معاشرے کے اندر موجود جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا گریجویٹ تسلیم کرتا ہے، یا اپنے آپ کی ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کا ایک انفلوئنس بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بہت سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ذہنوں کو مغموم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ذرا ہم ان کے رویوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں میں اگر تھوڑا سا مزید یہ بات کر لوں تو اس میں ہم لبرلز کو بھی آج ڈسکس کریں گے کہ لبرلز کی مینٹالٹی کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ڈراماٹائزیشن جو ہے، جو گلیمر ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، ملحدین کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، ایتھیسٹ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جو کہ رب تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہی نہیں مانتے ہیں۔ آج ذرا ہم اس کو انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ کا ایک لمبا وقت ہم نے آپ سے مستعار لیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کو پراپرلی ہم جسٹیفائی کر سکیں۔ سر، میں پروگرام کا آغاز، دوسری قسط کا آغاز آپ پر ایک الزام لگا کر کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس الزام کو جسٹیفائی کریں۔ میں اس سے آپ کو بری ذمہ نہیں کہوں گا۔ سر، آپ پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ہمارے لبرل طبقے کے اوپر۔ لبرل طبقے سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ یہ الزام ٹھیک لگایا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے جس طرح سے ہم بڑھ رہے ہیں، ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، یہ الزام بڑھے گا، اور اگر ہم اپنا کام ٹھیک کرتے رہے تو اس الزام کو بڑھنا چاہیے۔ انفیکٹ ہمیں اپنی کامیابی کا جو ٹیمپریچر ہے، جو میجر ہے، وہ اس الزام سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ سب سمپل تھنگ۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کر لیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے کہ جب ہم لبرلز کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے اس لبرل طبقے کی بات کرتے ہیں جسے لبرلزم کی فلسفی کے بارے میں بہت کم پتہ ہے، بہت کم پتہ ہے۔ میرا بذات خود لبرلزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو پاکستان میں لبرلزم کا ورژن ہے یہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ تو میری جتنی بھی انٹلیکچوئل ڈس ایگریمنٹ ہے، میرا جتنا، وہ اس طبقے کے ساتھ ہے۔ تو لبرل کا ہمیں مطلب یہ کم سے کم سمجھ جانا چاہیے۔ اب سوال آپ کا کہ مجھے اس سے مسئلہ کیا ہے، میرے کچھ سوال ہیں جس کا مجھے جواب نہیں ملتا کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ٹی وی پہ ایک بسکٹ کا اشتہار ایسا نہیں ہے جس پہ ہمیں ایک رقص کرتی ہوئی لڑکی نظر نہ آئے۔ ایک ناچتی ہوئی لڑکی کے بغیر بسکٹ کیوں نہیں بک سکتا؟ I want to know that۔ ایک بیوریج کا اشتہار بغیر کسی قسم کی ولگیرٹی کے وہ کیوں نہیں ٹی وی پہ آ سکتا؟ What is the reason for that؟ ہمارے ڈرامے میں جب کھل کے ہمارے دین کو، ہمارے معاشرے کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جائے، then why does it have to be this way؟ تو ہم تو صرف ایک آبجیکٹیو سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اگر ہمیں گالی ملے، اس کے جواب میں ہمیں اگر مزید تنقید ملے، تو ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں،
رول آف لا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم ایک پیسفل فریم ورک ہمارا جو ہے اس کے اندر رہ کے ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں، فکری طور پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی اس لیول کی سوشل انجینئرنگ نہیں ہوتی. تو اس پہ آواز اٹھتی ہے، تو اس پہ اگر الزام لگتا ہے تو بسر و چشم ست بسم اللہ بالکل لگنا چاہیے. تو سر کیا آپ کو کیوں اختلاف ہے اس چیز سے؟ کیوں خواتین کا لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رقص کرتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے، ہمیں بسکٹ کے ایڈ میں بھی، بیوریج کے ایڈ میں بھی، موبائل فون کے ایڈ میں بھی، اوور آل کوئی بھی ایڈ ہو تو وہ کسی لڑکی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا پرابلم کیا ہے؟ لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی ایڈ کے اندر؟ بالکل ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو لڑکی وہاں پہ جو کچھ کر رہی ہے ایڈ میں، کیا وہ ریفلیکٹیو ہے؟ کیا ہمارے دین کا عکس اس میں نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کا عکس اس میں نظر آتا ہے؟ تو دیکھیں فلاسافیکلی بھی اگر اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی بہت صحت مند سوال نہیں ہے کہ لڑکی اس میں کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنا ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ہم کسی بھی چیز کو اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمارے اشتہارات کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کیا جس طرح سے آلریڈی ہگنگ کریسنگ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر لپ لاک فار ایگزامپل ہم اس لیے کریں گے کہ وہ کیوں نہ کریں؟ یہ کوئی فلاسافیکل اسٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ کیوں نہ کریں. پھر اس سے اگلا ہم کہاں پہ جائیں گے؟ پھر اس کے بعد کیا ہم برہنہ اشتہار بنائیں گے کہ کیوں نہ بنائیں؟ آخر یہ کوئی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے. کویسچن ہے کہ ہم کیوں بنائیں. یہ جسٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ کو ایسا نہیں، ویسٹ میں ہمیں ایسا نہیں ملے گا. ہمارا لبرلزم زیادہ جو ہے وہ ویسٹ سے آتا ہے. ویسٹ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس معاشرے کے نورم کے خلاف چیزیں ہیں وہ کرائی جائیں. اس معاشرے میں بہت سی چیزیں ان کو پسند نہیں کیا جاتا. نازیزم کو پسند نہیں کیا جاتا. آپ اشتہار لگا کے دیکھ لیں وہاں پہ جس میں نازیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ ریسزم کو پسند نہیں کیا جاتا. آپ وہاں پہ رنگ گورا کرنے والی کریم کا اشتہار لگا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس ڈائریکٹر کو جیل ہو جائے گی. ریسزم ہوگی نہیں. آپ اس ملک کے نورم کے خلاف اشتہار لگا سکتے. ہمارے ملک میں اتنا لبرلزم کیسے آ گیا کہ ہمارا دین، اس کی ویلیوز، ہمارا معاشرہ، اس کی ویلیوز، ہر چیز سبورٹ ہوئی جا رہی ہے اور اس پہ اعتراض کریں تو پھر ہم جاہل ہیں. ہاؤ ڈو یو ایون میک سینس آف دیٹ؟ تو سر آپ لائک میں کیا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، آپ دنیا سے ایک 2 اینٹ کی 4 اینٹ کی مسجد الگ سے ہی کیوں بنا کر بیٹھ گئے ہیں؟ دوسرے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو ایک پروفیشنل اپروچ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دے آر ورکنگ دیئر پروفیشن. انہوں نے وہ آرٹ پڑھا ہے، اب وہ اس آرٹ کو انکلکیٹ کر رہے ہیں ان دیئر پروفیشنل لائف. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ ویل اگین فلاسافیکلی یہ سوال جو ہیں یہ بیسکلی فلاڈ ہے. وہ اس لیے کہ ایک آدمی بہت محنت کر کے اگر کوئی نشہ آور چیز بنا لیتا ہے اور اس کو کل روک دیا جاتا ہے کہ تم یہ نشہ نہ کرو، کوکین ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو کیا اس کے یہ آرگومنٹ ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے کسی سے سیکھا ہے، اس کے بعد میں نے اس کی انگریڈینٹس اکٹھے کیے ہیں، تو اب میں اس کو کیوں نہ کروں؟ از دیٹ گڈ انف ریزن؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ اور ساتھ میں ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا کانسیپٹ ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ ہم کیوں نہ چلیں. باقی دنیا میں کون ہے؟ یعنی کہ ہم جب باقی دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں چائنا کو شامل نہیں کرتے، ہم اس میں پورے افریقہ کو شامل نہیں کرتے، ہم ساؤتھ امریکہ کو شامل نہیں کرتے. یہ 20-22 ملک جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، پورے یورپ کی بھی بات نہیں کرتے ہم. ایون یورپ میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں، ہم تو صرف ویسٹرن یورپ کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں. یہ 20-22 ملک کب سے پوری دنیا کے ریپرزینٹیو ہو گئے؟ آئی ریسپیکٹ دیم. وہ اپنے حالات کے مطابق جو مرضی کرے. میں نے آدھی سے زیادہ زندگی ان ممالک میں گزاری ہوئی ہے. آئی ریسپیکٹ دیئر کلچر، وہ ان کے لیے ہے. بٹ مائی کوشچن از کہ میں اس کلچر کی ایک چیز ایسی نہیں دیکھتا جو اس لیے کی جا رہی ہے کہ چونکہ پاکستان کرتا ہے اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو پاکستان کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ چونکہ یو کے میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہمیں بھی کرنا پڑے؟ وی ریسپیکٹ دیئر کلچر. ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کی طرح ہو جائیں. وی جسٹ نیڈ ٹو ریسپیکٹ آور کلچر. دیٹ از آل وٹ وی آر سیئنگ. تو ابھی اس وقت جو کرنٹ سینیریو کے اندر جو منظر نامہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر وے بیک ٹو آر کلچر. ہم اپنے کلچر کو بالکل چھوڑ چکے ہیں اور بالکل جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو اپنا چکے ہیں مکمل طور پر، جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ہمارے مسجد کے ممبر سے بھی بات کی جاتی ہے، ہمارے اساتذہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے لائک انڈسٹری کے اندر بھی لوگ بات کرتے ہیں اس چیز کو. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ چکے ہیں. ہاں اگر ہم نے اس کو ریزسٹ نہ کیا تو پھر شاید ایک دن ایسا ہو جائے. ابھی
ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ہمارے کلچر کو لارجلی چھوڑ چکا ہے. دیٹ از ٹرو. ہمارے حکومت ساز معافی چاہوں گا جو پالیسی ساز ادارے ہیں اس میں یس آپ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ وہاں پہ لارجلی ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا ہے, لیکن میسز ابھی اپنے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اینڈ آئی نو دس اس لیے کہ جب یہ ریزسٹنس میں نے شروع کی تھی تو ایک دم سے جیسے لوگوں کو ایک آواز چاہیے تھی اور وہ آواز ملی. اینڈ میں بائی نو مینز ایم کلیمنگ کہ وہ آواز صرف میری ہی ہے, پاکستان میں اور بھی اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ریزسٹنس کا پیراڈائم بنتا جا رہا ہے. وہاں سے ہمیں یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ لوگ اپنے کلچر کے ساتھ ابھی پیور ہیں, دے آر اسٹینڈنگ بائی اٹ, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن میڈیا میں نہیں ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جو کچھ ان کو دکھایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ کوئی بظاہر تعلق نہیں رکھتے. بٹ مائی فیئر از کہ اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو دیر مائٹ بی اے ٹائم کہ جب اس کو یہ مکمل طور پہ یہ پیراڈائم چینج ہو جائے. اب میری عمر کے لوگوں کی ہم مثالیں دیکھ لیں کہ ہم پی ٹی وی دیکھ کے جوان ہوئے اور وہ دیکھ کے بھی ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, تو جو بچے یہ دیکھ رہے ہیں 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوں گے؟ یو کین امیجن کہ وہ جو اس کو روکا نہ گیا تو یہ ایک بہت ریورسبل ڈیمیج یہ اس سے ہمارا ہو سکتا ہے. اچھا سر, اس کا مجھے وقفہ شامل کرنا ہے پروگرام میں. مجھے بتائیے کہ پھر اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ بٹ وی لوک ان کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ مجھے سولوشنز چاہیے. پرابلمس اوبویسلی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا, ہمیں صرف اور صرف پرابلمس آئیڈینٹیفائی نہیں کرنے ہیں, ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ آل دا وے یو سیٹ کہ جہاں پر پرابلم ہوتی ہے وہاں پر اسی کے ساتھ ہی سولوشن موجود ہوتا ہے. نظر آؤں گا اور وقفے کے بعد ذرا بات کر لیتے ہیں کہ واٹ از دی وے آؤٹ کہ لڑکیاں صرف اور صرف اشتہاروں میں, یہ جو بسکٹ کا اشتہار ہو یا موبائل فون کا اشتہار ہو تو ناچ کر ہی بیچا جا سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اٹس اگینسٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف آر پریچنگز, اسلامک پریچنگز, دین واٹ از دا وے آؤٹ؟ یہ لوگ جنہوں نے آرٹ پڑھا ہے, جنہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے, وہ کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر اپنا انپٹ دے سکتے ہیں؟ وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. قیصر احمد راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی قیصر صاحب, واٹ از دی وے آؤٹ دین؟ میں نے پروگرام میں وقفے سے جسٹ پہلے بات کی ہے کہ اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ جو وے آؤٹ ہے ہمارے لیے, جو وے آؤٹ ہے وہ تو پیپلز پاور ہے. وی کی ناٹ ڈینائی دیٹ. لوگوں کی جب طاقت ملتی ہے دے برنگ دی چینج, اور یہ ایموشنل بات نہیں ہے, یہ ایویڈنس بیسڈ بات ہے. ہم نے مڈل ایسٹ میں, نارتھ افریقہ میں جن حکومتوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کوئی ہلا بھی سکتا ہے, تھرو دا پاور آف پیپل اینڈ پاور آف سوشل میڈیا پراپر ہو گئی, ختم ہو گئی. وی کین میک دیٹ چینج. اینڈ بائی نو مینز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو وائلنس کے ذریعے ختم کرنا چاہیے. ہم کیوں اپنے ملک میں کیوں وائلنس کریں؟ وائی, جبکہ ہم پیسفلی ریزسٹ کر سکتے ہیں. سلوشن اس کا یہ ہے کہ ہم پبلک پریشر ڈیولپ کریں, ہم بائک آؤٹ کریں, اس کا ٹوٹل سوشل بائک آؤٹ کریں, ہماری ایک سے ہو. اور اس کا آلریڈی ارلی سٹیج پہ ہمیں اس کا ایویڈنس بھی مل گیا ہے کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈرامہ تھا, اس کا ایک کلپ تھا جو میں نے دیکھا, اس کو میں نے ایک ویڈیو بنایا کہ یہ دیور بھابھی بھی آپس میں گلے مل رہے ہیں اور یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے ہمارا میڈیا. تو میں نے اس پہ ایک بنایا کہ دیکھیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ گناہ کو گناہ کے طور پہ اگر دکھا رہے ہیں تو وہ بھی چلے ہم دکھا سکتے ہیں کہ اسے تربیت ہو رہی ہے کہ یہ گناہ ہی دکھایا جا رہا ہے, لیکن گناہ کو آپ ایک نارمل پریکٹس کے طور پہ دکھائیں گے تو وہ ایک ٹائم کے بعد نارمل پریکٹس لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس پہ میں نے ایک ریویو ویڈیو بنایا, تو وہ ملینز میں اس کی ویوئنگ اور پبلک پریشر سارا, اس کے بعد پھر لوگوں نے مجھے کلپس بھیجنے شروع کر دیے 2-4 مہینے. اور میں خود تو ڈرامے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, تو میں پھر جو مجھے کلپ ملتا ہے وہ میں اپنی ٹیم سے کہہ کے ایک دفعہ ان کو دکھا لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس میں کیا معاملہ ہے. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ اٹ. کچھ ٹائم کے بعد جو اس کا رزلٹ ہمیں ملا کہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آج کے بعد پاکستان میں یہ نہیں ہوگا, کریسنگ نہیں ہوگی, ہگنگ نہیں ہوگی, فزیکل جو کنیکشنز ہیں میل فیمیل کے یہ نہیں ہوں گے آن اسکرین, ڈراموں میں, آن اسکرین اشتہارات میں یہ نہیں ہوں گے. دس از دی ایویڈنس کہ جب لوگ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ہم جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں, ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مجبور کر سکتے ہیں تھرو آور پاور کہ جب تک آپ اپنے مینیفیسٹو میں یہ چینج نہیں لے کے آئیں گے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم
ये मीडिया को इस तरह से रेगुलेट करेंगे तब तक आप हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा. वी कैन मेक दैट चेंज. नौ के स्टेज पे आपको ये दीवाने की बढ़ लग गई होगी, पर ये ऐसा चेंज है जिसमें एक भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है इसको अचीव करने में. वी कैन सर्टेनली चेंज दैट. ठीक है. अच्छा, एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर, आप बहुत बड़े नाक़िद हैं. जैसे भी हमने ड्रामाज की बात की, मैंने देखा आपको अभी एक रिसेंट एक ड्रामा चल रहा था, मैं उस ड्रामे का नाम कोट करके बात करूंगा आपके साथ, और उस कैरेक्टर को कोट करके बात करूंगा आपको. और ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है. नॉर्मली यही कहा जाता है ना कि ड्रामाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसी चीज़ को देखकर ही नॉवेल्स लिखे जाते हैं, इसी की बेस पर ही ड्रामाज बनते हैं. अब इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस वाकई ही क्या रियली इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जैसे आपने परीज़ाद अभी रिसेंटली एक हाईएस्ट ऑफ द रैंकिंग जो ड्रामा हम टीवी पर, और फिर उसका एक कैरेक्टर बबली बदमाश के नाम से जिसके ऊपर आपने बात भी किया, और इसी तरीके से ये जो आपने बात किया, तो क्या आप नहीं देखते कि क्या वाकई इस तरह के कैरेक्टर्स इस वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, या वाकई ये लिबरल्स की सोच है, ये खुद एक सेल्फ इमेजिनेशन है? देखें, कैरेक्टर्स तो बिल्कुल मौजूद हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट इट. सवाल ये है कि उस कैरेक्टर को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज द क्वेश्चन. सो माई क्वेश्चन वुड बी कि क्या इस माशरे में रेपिस्ट मौजूद हैं? यस. इस माशरे में क्या मर्डर्स मौजूद हैं? यस. टेररिस्ट मौजूद हैं? यस. क्या हम उनको ग्लोरीफाई करेंगे या हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है? ये ट्रांसजेंडर्स के साथ ज़्यादती है, ये जुल्म है, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है. उनके मसाइल को हल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो उतने ही इंसान हैं जितने हम इंसान हैं. लेकिन हम किसी को ये हक नहीं दे सकते कि उसने अपने जेंडर में उसने ये जो उसका सोशल ये साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है उसको चेंज करके उसने फ़र्ज़ कर लिया है कि मैं मर्द था और अब मैं औरत फील करता हूँ, मैं औरत में मर्द को फील करता हूँ. वाई? तो सोसाइटी का जो हमारा जो एपरेटस है सारा, ये सारे का सारा जाम हो जाएगा अगर हर आदमी ने इस तरह से चॉइस चूज़ करना शुरू कर दिया. ये चॉइस है ही नहीं. वो जेन्युइन ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो हमने रिजोल्व कर रहे हैं. पहले तो हमने उनको मजाक का हिस्सा बनाया हुआ, हमारे लिए वो मज़ा है. क्यों भाई? क्या वो तुमसे कम इंसान है? मुझसे कम इंसान है? ये किसने फैसला किया है कि वो हमारे लिए मजाक हो सकते हैं? हम तो उनके लिए मजाक नहीं हैं, वो क्यों हैं? तो हमने उनके प्रॉब्लम्स को गर्द में डालने के लिए साथ ये, और मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर्पस हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हो तो रहा है. इसका रिजल्ट तो यही है कि हम इस तरह के कैरेक्टर्स हमने शुरू कर दिए. तो माशरे में ऐसे लोग हैं जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझ लेते हैं, औरत होने के बावजूद खुद को मर्द समझ लेते हैं. तो ये बिल्कुल मैं नहीं कहता कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनेशन नहीं है. बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू पोर्ट्रे देम? डू यू ग्लोरीफाई देम, और डू यू एक्चुअली से कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप डिस्करेज कर रहे हैं? मेरे ड्रामे का मसला ये है कि वो उसको डिस्करेज नहीं करता, बल्कि उसको इनकरेज करता है कि आपकी अपनी चॉइस है. इट इज़ साइंटिफिकली इम्पॉसिबल कि आपकी अपनी चॉइस हो. ये नहीं है आपकी चॉइस. इट सिंपली इजंट. उससे हमारा माशरा बर्बाद हो जाएगा. अब ये लोग इस तरफ गए नहीं हैं. मैं ये ड्रामा बनाने वाले साहब से पूछ रहा हूँ कि कोई मर्द है जो अपने साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट के ज़रिए खुद को औरत समझ लेता है, खुद ही बना लेता है उसको, और उसके बाद वो खुद को औरत डिक्लेयर भी करता है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं इनका हक है ये अपने आप को जो मर्जी समझें. क्या करेंगे आप? इसी ड्रामा बनाने वाली टीम से मेरा सवाल है, आप क्या करेंगे जिस दिन किसी मोटरवे के किसी सर्विस स्टेशन पे जो क़याम ताम होते हैं, वहाँ जिस टॉयलेट में, जिस वॉशरूम में आपके घर की ख़वातीन गई हैं, वहाँ ये भी घुसने की कोशिश करें कि मैं तो खुद को औरत समझ रहा हूँ? व्हाट वुड यू डू ऑन दैट डे? ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है. ये जायदाद जो विरासत है उसकी तकसीम के हवाले से बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है. मैंने एक बात मज़ाक में कही थी, बट दैट कुड ऑल्सो बी अ सीरियस प्रॉब्लम, कि क्या दुनिया में एक्सेप्टेबल हो सकता है कि हमारी जो वुमेन की टीम है, जो औरतों की हमारी क्रिकेट टीम है, उनमें हम मर्द भेज दें और कहें कि ये सब खुद को औरतें समझते हैं, देयरफॉर आईसीसी वालों को चाहिए कि इनको औरतें समझ लें? वेरी लॉजिकल. दैट इज बीन सिली. आई मीन दिस इज नॉट अ रैशनल आर्गूमेंट. इसमें कुछ रैशनैलिटी नहीं है. सिर्फ है कि वेस्ट में चूंकि है तो हम इधर भी कर लेते हैं, और वेस्ट में भी ऐसा नहीं है जैसा ये शुरू कर रहे हैं. दैट इज माई डिसएग्रीमेंट विद दिस. सो अब मतलब इनको, अगर ये हमारे माशरे का ही हिस्सा है, लिबरल्स, अगर इनकी अगर ओवर थिंकिंग की वजह से, व्हाट आई कैन सी इट, ये ओवर थिंकिंग की वजह से इनके अंदर ये प्रॉब्लम इंप्लिकेट कर गई है या इंटरवीन कर गई है या ब्रीच कर गए हैं सोसाइटी, तो इनको ठीक करने का तरीकाकार क्या है? क्या प्रेशर ग्रुप्स, सोसाइटी का प्रेशर ग्रुप आए और वो फिर जस्ट पैमरा को भेज दे, ये एक ड्रामा ख़त्म करेंगे दूसरा ड्रामा बना लेंगे, दूसरा ड्रामा ख़त्म करेंगे तीसरा ड्रामा बना लेंगे? हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है, हमें मर्ज का इलाज करना है या मरीज़ का इलाज करना है? देखिए, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है थ्रू द सोशल चेंज. ओके.
پیمرا یہ بڑی بدقسمت حقیقت ہے لیکن اٹ از ناٹ ایز افیکٹو ایز اٹ شوڈ بی. میں نے آگے آپ ایک نوٹس کا بتایا کہ ہم نے ایک موومنٹ آلموسٹ کریٹ کی جس کا پبلک پریشر بنا, بات پیمرا تک گئی, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بنا دیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو اس وقت پاکستان کے ایک لبرل صاحبہ ہیں, نام لے کے بات کرنا مناسب نہیں ہے, انہوں نے پبلکلی ہنستے ہوئے کہا کہ وہ آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس نوٹس کا کیا افیکٹ ہوگا, وہ سبھی اس کا مذاق بنا رہے تھے, سارے لبرل 4 ہمارے کیریکٹرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے, اس کا مذاق بنا رہے تھے. تو ان میں سے خاتون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے رہے ہیں. یعنی یہ اب جسے کہتے ہیں کہ دھڑلے کے ساتھ یہ طبقہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ جہاں یہ سمجھتا ہے کہ ہم ملک کے قانون کو کیا سمجھ رہے ہیں, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو جو کہ ایک اسٹیچوٹری انسٹیٹیوٹ نے جاری کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں. اور یہی ہوا, نوٹیفیکیشن پیپر سے آگے نہیں گیا, ہمارے ڈرامے میں سب کچھ وہی چل رہا ہے, ایک انچ کا فرق. تو اس کا جو سلوشن ہے اس کا کہ ہم پبلک پریشر بلڈ کریں, یہ صرف نوٹیفیکیشن نہ ہو, اس کی پراپر لیجسلیشن ہو, اس کو لیجسلیٹ کیا جائے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ اس وقت ہوگا, یعنی کہ ایک تو ہمارا پریشر یہ کہ ہم اسے پولیٹیکلی بلڈ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بائک آؤٹ کریں تو دے ول آلسو گیٹ, آئی مین آپ خود میڈیا میں آپ کو اندازہ ہے کہ ریٹنگ کے لیے ہم ہر طرح کی سچی جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں اور خود اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم باز نہیں آتے. تو اگر ہماری ریٹنگ متاثر ہوتی ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے, دیٹ از دا بیسٹ وے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, آئی ایگری ود اٹ, بالکل دیتے ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جو گھر میں دیکھ کے یہ ڈرامے دیکھتی ہیں, آپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ دے سکتی ہیں کہ یہ دیکھنا چھوڑ دیں. جب ریٹنگز نیچے آئیں گی, ایک ویک اپ کال ملے گی, دین دے ول ہیو ٹو آفر ٹو پیپل وٹ دے وانٹ. نوٹ ابھی تو دیکھا جو جا رہا ہے, ابھی ہمارا ڈرامہ سنیما میں جاتا ہے تو لوگ وہاں بھی دیکھنے چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ ہو رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو اس طرح سے ریزسٹ نہیں کر پا رہے. یعنی کہ ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, ابھی وہ پریکٹس میں نہیں آئی ہے. تو اولاد کے لیے قربانی دینی ہے تو سب سے بڑی سب قربانی آپ کی اولاد کے مستقبل ہے. کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو مسلمان ہی رکھنا ہے, اپنے بچوں کو اگر آپ نے وہ بگاڑ نہیں دینا کہ جس میں گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک دن بیٹی گھر میں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ میرے بوائے فرینڈ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ بغیر نکاح کے جب اولادیں پیدا کرنا شروع کر دیں گے, آپ کی اپنی نسلیں برباد ہو جائیں گی. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ ڈرامہ شاید ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. یہ ڈرامہ ایز مین دا کانسیپٹ آف ڈرامہ, تو ان کے مستقبل کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں, یہ بہت بڑی قربانی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت بات کی ہے اور بہت اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے ایڈریس کیا ہے کہ اوبویسلی جب ہم ایک چیز کو چھوڑ دیں گے, دیکھنا بند کر دیں گے, تو ڈیفینیٹلی جب ریٹنگ نیچے آئے گی تو پھر اسی حساب سے ڈراماز آئیں گے جو کہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. جیسے کہ آج سے تقریباً 25 سے 30 سال پہلے جو ڈراماز پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے تھے تو پورا ہفتہ انتظار کیا جاتا تھا ایک ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے. پروگرام میں قیس صاحب مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے اور وقفے کے بعد آؤں گا اور خاص طور پر میں بات کروں گا جو آپ نے کہا کہ پریشر گروپ بنانا ہے یا سوسائٹی کا پریشر ڈیولپ کرنا ہے تھرو دس چینج. وہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ ہی نے کہا کہ وہ ان کو میڈیا کی ریچ نہیں ملتی, آؤٹ ریچ نہیں ملتی, خاموش رہتے ہیں. وہ خاموش جو ہیں وہ بھی تو اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو کہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے, بہت کریٹیکل گفتگو ہونے جا رہی ہے. اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا لاسٹ, اور پروگرام تعلیم تربیت دیکھتے رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کیسر احمد راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے میں آپ کی جانب آ رہا ہوں. سر پروگرام سے پہلے میں سوال چھوڑ کر گیا ہوں, کیا کرنا چاہیے؟ 2 فولڈز جو میں نے عرض کیے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پریشر ہے اور دوسرا سوشل پریشر ہے. ہم سوشل پریشر کے لیے آپ نے بات کی کہ لوگ سامنے نہیں آتے, ان کی میڈیا آؤٹ ریچ چاہیے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خاموش رہیں گے؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں رہیں گے پھر سوسائٹی کے اندر اس بگاڑ کا؟ ایز آئی مینشن کہ ہم اس کو ایک موومنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اینڈ وی ول ڈو اٹ, اینڈ آئی ہیو نو مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اٹ کہ جو ہماری پاور ہے وہ ہمیں پتہ ہے, وی کین ڈو اٹ. اگر ہم گھر سے ہی اس کا آغاز کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں اب نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمیں وی ہیو ٹو سینڈ اے ویری اسٹرانگ میسیج کہ ہم آپ کے ڈرامہ بنانے کے آئیڈیا کے خلاف نہیں ہیں, ہم آرٹ کے خلاف نہیں ہیں, ایبسلیوٹلی نہیں, لیکن ہم اس آئیڈیا کے خلاف ہے کہ جس چیز سے ہم کنیکٹ ہی نہیں کرتے آپ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. یہ جو پرومیننٹ چینل ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, جو ان سے سیکنڈ ٹیئر چینلز ہیں اس پہ تو اس لیول کے اب وہ سینز بن رہے ہیں اور جو نئے آئیڈیاز ہیں جس میں ہر طرح کی وہ ویلیوز پروموٹ کی جا رہی ہیں
جو جس کی ہم جو اس کے ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے متاثر ہو کہ ہاں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، اور بندگان خدا یہ تو دیکھ لو کہ ویسٹ میں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ڈیوڈ تباہ ہو گئی ہے سوسائٹی میں. بھائی آپ گیجٹس اچھے ہیں، ٹیکنالوجی اچھی ہے، پیسہ بہت ہے، تو واٹ ہیپن ٹو فیملیز، واٹ ہیپن ٹو چلڈرن؟ گھروں فیملی میں سسٹم ختم ہو گیا ابھی. ختم ہو گیا ہے. تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگ بڑے امیر ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ سوشل ویلیوز ایسی آ گئی ہیں جو سوسائٹی کے فیبرک کو مینٹین کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. انفیکٹ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. ہم ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جوتا بھی خریدتے ہیں جب، تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہم اس کو اپنا پاؤں چیک کرتے ہیں، جوتے کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، پوچھ پرکھ کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ پورے کا پورا ایک کلچرل پیراڈائم شفٹ کی طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ جو کلچر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے. تو جوتا لیتے ہوئے آپ اتنا خیال کریں اور کلچر لیتے ہوئے آپ وہ خیال نہ کریں. واٹ از رانگ ود دس؟ یہ چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، بٹ دے ڈو اپیئر ٹو ایگزسٹ. اور اس کا ہم یہی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بار بار کہا کہ نو وائلنس، کوئی پتھراؤ نہیں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں، پیسفلی ہم اپنا میسیج دیتے رہیں گے، ریزسٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز the change will be brought about. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بات کی انفلوئنس کی، آپ نے بات کی ویسٹرن کلچر کے ڈومینیٹ ہونے کی. کوئی بھی کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے تب جب آپ کی مالی جو کنڈیشن ہے، مطلب ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے اس کو اس وقت جو سوسائٹی چل رہی ہے آپ اس کو چند پیسے دیں اور آپ اس کو خرید لیں. اس وقت یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. یہی دس از وٹ دی ویسٹرن از ڈوئنگ ود ویسٹ از ڈوئنگ ود دس ایشین جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. وہ ایڈ دیتا ہے اور پھر آپ کو اسی حساب سے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر جو ویسٹ سے پڑھ کے آئے ہوئے اساتذہ ہیں، بڑے نامی گرامی اساتذہ ہیں، میں اگر کسی ایک کی بات کر لوں، MIT کے بہت بڑے ایک دانشور ہیں پاکستان میں، آپ ان کے بہت سخت ناقد ہیں. کیا اختلاف ہے آپ کو پروفیسر حود بھائی کے ساتھ؟ I think it's very obvious. پروفیسر صاحب سے میرا کوئی ایسا سائنسی اختلاف نہیں ہے جس میں انہوں نے جو انفارمیشن دی ہو وہ ٹھیک دی ہو. کوئی ایسا کلچرل ایشو نہیں ہے. میرا ایک لفظ بھی آپ ان کی جو فزکس کے حوالے سے جو ان کی ایجوکیشن ہے، جو ریسرچ ہے، جو وہ ایجوکیشن دیتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں دیکھیں گے. آئی رسپیکٹ ہم. آئی تھنک ہمارے پاس بڑے تھوڑے لوگ ہیں پاکستان میں جنہیں ہم انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب سرلی پروفیسر صاحب اس کا حصہ ہیں، اینڈ آئی رسپیکٹ اینڈ ایڈمائر ہم. لیکن جب وہ ہمارے دین پہ، ہمارے کلچر پہ، ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ جب وہ اس طرح سے بات کریں گے جو ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ میرے پاس بھی حق ہے، ہم سب کے پاس حق ہے اور فرض بھی ہے کہ ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کریں، دلیل کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، فلسفے کی روشنی میں، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اب سائنس کی اگر ہم بات کریں تو پروفیسر صاحب نے ایک لیکچر سوشل میڈیا پہ لائیو دیا ڈارونزم پہ. اس میں واش شگاف غلطیاں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ جو ڈارونزم کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دین اٹس مائی جاب ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے متاثر ہو جائیں گے کہ MIT سے پڑھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو یہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے ان کے جو فالوورز ہیں ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ یہ لیکچر MIT والوں کو بھیجیں اور پوچھیں کہ اس کوالٹی کا لیکچر آپ MIT میں دینے کی اجازت دیں گے؟ آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا، بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے وہ. تو میں اس چیز پہ کہ نہیں دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے. ایسے ہی سوشلی جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک نقاب کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے گفتگو کی تو آپ کا بہت بڑا کرٹیسزم اس کا سامنے آیا، اس کے ریپرکشنز بھی آئے، بات بھی ہوئی اس کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہ تو ایک اب معاملہ ختم ہو چکا ہے. دیر از نتھنگ نیو ان دیٹ. انہوں نے بات کی، پاکستان بھر سے ان لوگوں نے ان کو جواب دیا، میرا بھی جواب ان میں شامل تھا کہ جسٹیفیکیشن بھی دی انہوں نے پھر اس کے اوپر. وہ جسٹیفیکیشن پہلے سے بھی بری تھی ایکچولی. یعنی کہ ایکچولی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انہوں نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو زیادہ بڑا کر دیا. وہ بھی بہت سی ان کی باتیں انٹرویو میں ایسی ہیں
جن پہ میں نے رسپونڈ نہیں کیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس مائی کیریئر کہ میں صرف ان کے بارے میں باتیں کرتا رہوں. حالانکہ انہوں نے اس حد تک بھی کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ہو آر یو ٹو ڈیسائڈ دیٹ؟ یہ فیصلہ آپ کب سے کرنے لگے؟ بحیثیت مرد آپ کے پاس حق ہی کیوں ہے کہ آپ عورت کے لباس پہ تبصرہ کریں اسے کیا پہننا چاہیے؟ بہت میں اگر کسی کوئی لبرل خاتون ہیں اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سر پہ دوپٹہ کریں تو ایک آبویس کوشچن آئے گا کہ بحیثیت مرد آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ ان کو یہ مشورہ دیں یا ان کو یہ کہیں کہ یہ اب نارمل ہے یا سوک ہوتی ہے ان کا رویہ اب نارمل ہے. تو بحیثیت مرد آپ کی کسی عورت کے نکاح پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہو گیو یو دیٹ رائٹ؟ کس نے آپ کو یہ حق دے دیا کہ آپ کہیں کہ جب عورت کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہوں اور وہ خود کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے؟ ہو آر یو مائی ڈیئر سر؟ آپ کی ایز اے فزسسٹ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں دس از اس پہ بھی اگر ہم اس کا ایک پیسفل جواب نہ دیں تو پھر کس چیز کا دیں؟ what is there to talk about؟ تو یہ ابھی اوبیسلی ہم ہرگز ٹارگٹ نہیں کریں گے, یہ وی ہائیلی ریسپیکٹ, بٹ ان کا ایک اوپینین ود رسپیکٹ ٹو دین اینڈ شریعہ لا کمپلائنس جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اسلام کے حوالے سے جو اپنا وہ ایک تھیوری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اوکے سر. ابھی اگر ہم دیکھیں جس طرح ہماری سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک شفٹ آیا ہے, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کچھ ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے, اب اس کا سد بات کیسے ممکن ہے؟ یہ تو چیزیں پریویل ہو چکی ہیں اینڈ وہ کہتے ہیں کہ بقل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, وہ تو ہوگا, بٹ جو اچھی بات کہنے والے ہیں وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے میں بہت دفعہ بات کہتا ہوں اور میں نہیں کہتا, میں تو صرف دہراتا ہوں, یہ ہمارے کور جو اسلامک جو سائیکالوجی آف سوسائٹی ہے یہ اس کا نیریٹو ہے کہ برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ وہ اچھائی سے طاقتور ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. پھیلتی اس لیے ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہمیں کوئی الوژن نہیں ہے کہ ہم پاکستان بدلنے جا رہے ہیں. ہمیں یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک لیگسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہ صحیح ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں سے بھی کہ ہم کم سے کم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو دے دیں کہ بھئی اس طرح سے پاکستان میں نہیں ہو سکتا. I'm very sorry to say ہمارا لبرل طبقہ اتنا لبرل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیٹ کے نیریٹو کے خلاف ہوں اور آپ کو نیشنل ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. آپ جائیں ویسٹ میں, امریکن جو نیشنل پالیسیز ہیں, آپ امریکن نیشنل ٹی وی پہ جا کے آپ بیٹھے تو صحیح وہاں پہ, کوئی آپ کو اندر گھسنے نہیں دے گا. سیم ہیرس جیسا آدمی جو بیسیکلی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم دنیا کو مارتے ہیں تو اچھا سسٹم بھی دیتے ہیں, یعنی کہ افیکٹولی ٹیررزم کو جسٹیفائی وہ کر رہا ہے وہ آدمی, وہ ان کے ٹی وی پہ جا سکتا ہے. نوم چومسکی کبھی 2 سال میں ایک دفعہ ٹی وی پہ آ گیا تو آ گیا. نوم چومسکی جیسے دانشور کو وہ اپنے میڈیا پہ نہیں لاتے اس لیے کہ وہ امریکن پالیسیز کے خلاف ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے کہ جس میں وہ لوگ جن کی پبلک میں کوئی سے نہیں ہے, جن کے بارے میں ہر بار کہتا ہوں کہ ان کو پاکستان کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑا دیں گے, ہارنا تو بہت بڑی بات ہے, ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی, اتنے یہ ارریلیونٹ ہے پبلک پہ. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, اینٹی اسلام سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, اینٹی جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے خلاف سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, اور ان کو ہمارا فورٹ لیڈر بنا کے مفکر بنا کے ہمارے منہ پہ ملا جاتا ہے. اتنی آزادی کسی ملک میں آپ کو ملے گی ہوگا؟ بی بی سی میں جا کے دیکھیں آپ, جارج گیلوے کو کبھی بی بی سی کا پروگرام نہیں ملے گا. وہ کریٹک ہے ان کی پالیسیز کا, کہتے ہیں نہیں سوشل میڈیا پہ کام کرو, میڈیا پہ تو میں نہیں بلائیں گے, جب بلائیں گے تو صرف ذیل کرنے کے لیے بلائیں گے. یہ جو ڈیولپ ملک ہے وہ اپنے نیریٹوز کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ہی کھلی آزادی ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہے سب سے پہلے میڈیا میں جا کے, جو پاکستان کے جو فکری ہماری باؤنڈریز ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے, یہ وہ طبقہ ہے. ابھی پاکستان کے ایف بی آر کے سابق چیف جو ہیں انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کر چکا ہے سو فورتھ. بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے مس کوٹ کیا گیا. اب انہوں نے کہا یا نہیں کہا, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر, لیکن میں پاکستانی لبرلز کو سوشل میڈیا پہ کوائٹلی فالو کرتا ہوں. ان کے پیجز پہ جشن کا سما تھا, گرافکس بنا کے تو دکھا رہے کہ وہ دیکھو پاکستان ڈیفالٹ. یار پاکستان ڈیفالٹ اگر کر جاتا ہے واٹ از یور گیم؟ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ یہ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس پہ انالیسس کر رہے ہیں اور ہنس کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے یہ وہ. اگر پہلے کہہ رہے تھے تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کا پوائنٹ ویلیڈیٹ ہو چکا ہے, وینڈیکیٹ ہو چکا ہے, تو اب تو آپ کا کام ہے کہ اب سولوشنز کی طرف جائیں. پریشانی آپ کے چہرے پہ ہونی چاہیے. آپ ہنس کے بتا رہے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے. میں لائف کوچ ہوں, میرا کام ہے لوگوں کے رویوں کو دیکھنا, ان کی باتوں کو دیکھنا. آپ نوٹ کریں گے کہ یہ طبقہ کبھی نہیں کہتا ہمارے مسائل,
یہ ایک ڈیپر اسٹرکچر ہے جو سرفیس پہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا, ایگزیکٹلی آپ کی ملٹری, رائٹ, آپ کی اکانومی, آپ کے حالات وہ ہمارے کی بات نہیں کریں, ہمارے کی, بیکاز دے آر ناٹ کنیکٹڈ. تو میں جب اس طبقے کو دیکھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا دانشور ہے, then we have to speak. why these people are on the front page پر کیوں ہیں؟ ہم لبرل ہیں اس لیے. میں نے عرض کیا نا کہ اس لیول کا لبرلزم پوری دنیا میں نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم جو ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے اس کو ہم میڈیا میں پروٹیکٹ کریں, جیسے کہ ڈیولپ دنیا میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, یو کے میں ہوتا ہے, جرمنی میں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. بجائے اس کی ہم اسے پروٹیکٹ کریں, وہ لوگ جو اس کو افرنٹ کر رہے ہیں, اوفینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو نیشنل ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. دین ون ہیز ٹو ریز دا کویسچن کہ وائی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پبلک میں سے نہیں ہے. اور پبلک میں سے کو آپ چھوڑیں, میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں پاکستان میں ہوا کہ کیا پاکستان میں شرعی نظام ہونا چاہیے یا نہیں. جی بالکل. یہ ایک سروے تھا, 97% لوگوں نے کہا ہونا چاہیے, 3% کا ہمیں نہیں پتا کہ 3.5% نے کہا کہ نہیں پتا, یا انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان دی انٹرسٹ آف سمپلیفیکیشن لیٹس اسیوم کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. اب 97% ایک طرف ہے اس سروے کے مطابق, 3% ایک طرف ہے. اس سروے پہ اب انالیسز ہو رہے ہیں ہمارے ٹی وی پہ, جس میں 6 پارٹیسپینٹس ہیں. 3 وہ لوگ ہیں جو شریعت کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں شرعی نظام ہونا چاہیے, اور 3 اس کے مخالف ہیں. ڈو دا میتھس, 97% کی نمائندگی کرنے کے لیے 3 لوگ بیٹھے ہیں, اور 3% کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی 3 لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو اتنی انسگنیفیکنٹ بات ہے کہ ان کو تو ایئر ٹائم ملنا ہی نہیں چاہیے. پوری دنیا میں نہیں ملتا. آپ کو پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ ہمیں پاکستان کے مخالف ہیں, آپ ان کو بھی ایئر ٹائم دیتے ہیں. ویسے تو ہیں یہود بوئسا وغیرہ سب وہ ہیں, لیکن وہ ایکسپلیسٹلی یہ باتیں نہیں کرتے. تو آپ ان کو ایکسپلیسٹلی کرنے بھی نہیں دیتے کہ نہیں بھائی, چونکہ یہ پاکستان میں کامن سینٹیمنٹ نہیں ہے, دیر فور ہم آپ کو اس حوالے سے آپ کو لے کے نہیں آئیں گے. لیکن جب شریعت کی بات بڑھ جاتی ہے, سیم لائک جب یہاں پر جنریٹ ہوتی ہیں کیمپینز بنتی ہیں, عورت مارچ کے حوالے سے کہہ لیں یا دوسری مارچز کے حوالے سے کہہ لیں, اس میں بھی پھر یہی سینٹیمنٹ نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ برابری کا طبقہ دے کے برابر بٹھا کر کے بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سب کو ایک پیج پر لے کر آؤ. وہ ایک پیج کے چکر میں ایسے وہ اگین آپ نے بہت زبردست کیلکولیشن والی بات کی کہ ڈو دا میتھس, کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو تو ایئر ٹائم ملنا ہی نہیں چاہیے. نہیں ملنا چاہیے, بٹ اٹس ہیئر. اور یہی وہ سوشل انجینئرنگ ہے جس کے خلاف میری ریزسٹنس ہے, میرے کوز کی ریزسٹنس ہے, اینڈ وی ول کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. بالکل صحیح سر, بہت زبردست. تو سر ابھی کیا مطلب اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اس چیز کی, ہاؤ ڈو یو سی کہ آپ اپنے آپ کو کتنا فرنٹ فیس پر دیکھتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ کی یہ جو کیمپین ہے, اوبیسلی وانٹ سے اٹ, میں ابھی کچھ پرسیو نہیں کر رہا, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ کہاں جاتا وہ دیکھ رہے ہیں, کچھ اس سے سوسائٹی کے اندر تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آر یو بینگ آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ؟ پیسمزم سے تو کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا ہے, اس سے ایٹ بیسٹ آپ کیا اچیو کر لیں گے سوائے پریشان ہو کے بیٹھ جانے کے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو میٹافوریکلی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہ پرندہ ہیں جو آتھیہ ابراہیم کو اس لیے بجھا رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, اس لیے نہیں کہ آگ بجھ جائے گی اس سے, بلکہ اس لیے کہ اس کا ویو یہ تھا کہ حشر کے دن جب رب کے حضور بے وفاؤں اور وفاداروں کے ناموں کی فہرستیں پیش ہوں تو اس کا نام وفاداروں میں ہونا چاہیے, بے وفاؤں میں نہیں. ہم رب کے حضور بے وفاؤں کی طرح پیش نہیں ہونا چاہتے. چینج اللہ نے چاہا ہو جائے گا, نہ اللہ کی مرضی ہوئی اور امتحان مقصود ہوا نہیں ہوگا, لیکن ہم تو کم سے کم وفاداروں کی فہرست میں ہوں گے, جو کہ ہماری کوشش ہے. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ میرے اپنے پیج پہ بھی جو ہمارا ہے کہ میری جو پرپز آف مائی اسٹرگل کیا ہے, وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے, تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. ہم تو رب سے راضی نامے کے چکر میں گھوم رہے ہیں, باقی رب جانے رب کے کام جانے. صحیح سر, بہت شکریہ سر آپ کی اس نشست کا اور آپ کے وقت کا, بہت بہت شکریہ. اور ہم امید کریں گے کہ آپ کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو پروگرام کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ ہو. اور جیسے کیسر صاحب نے فرمایا کہ آتش نمرود جو تھی, جس کا وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. اور جو قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کروائی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, میں تیسری مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. آیت کو پڑھیے گا, اس کی تشریح پڑھیے گا, اور آج کے پروگرام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ رب العزت یقیناً ناانصافی نہیں کرے گا, اور مجرموں کو قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں.
آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ قیصر احمد راجہ صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہوئی بہت خوبصورت رہی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک یقیناً سدھار لے کر آئے گی. اور میں متمنی ہوں اس چیز کا کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. دونوں ایپیسوڈز اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تعلیم تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.